سورۃ التین مکی صورت ہے، 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ گزشتہ صورت پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خصوصی ذکر تھا اور صورت کا اختتام یہ ہوا تھا کہ جب بھی فراغت ملے اللہ کی طرف رجوع کر لیا جائے۔ اس صورت پہ امت کو رجوع ہونے کی کیفیت اور اس کا انداز بتایا جا رہا ہے۔ رجوع ہونا یہ ہے کہ ہر حال میں صحت ہو یا بیماری، غذائے جسمانی کی تلاش ہو یا غذائے روحانی کی، اللہ ہی کی طرف دھیان لگا رہے، خیال لگا رہے۔ بندہ خوب سمجھ لے کہ میرا رب ہی میرا حاکم ہے، یہاں بھی اور وہاں بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور کیا خوب پیدا کیا ہے اور مجھے اسی کی طرف جانا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت، ایمان، عمل صالح، ان سب کو اختصار کے ساتھ اور پیارے انداز میں بیان کیا جا رہا ہے۔ مختصر صورت میں انسان کی بلندی اور پستی کا ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ اس سے مراد کوہ طور کا پہاڑ بھی ہے اور کچھ مفسرین جو ہیں وہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لیتے ہیں، بیت المقدس بھی لیتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی لے لیتے ہیں۔ اور اس پر امن شہر مکہ کی ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یعنی بہترین تناسب و اعتدال سے بنایا ہے، بہترین اعضاء یعنی بہترین صلاحیتیں اور فطرت تسلیم پر پیدا کیا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچا کر دیا۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ انسانی جو روحانی وجود ہے اس کو حیوانی جسم میں ڈال کر نیچے چلا گیا ہے، کیونکہ روح اوپر سے آتی ہے نا، اور وہی الہی اس کی غذا ہوتی ہے، اور جسم تو نیچے ہی جھکا رہتا ہے۔ تو جب اس میں چلا گیا، اور ظاہر ہے جسم میں تو خواہشات کی پیروی بھی ہوتی ہے اور بہت کچھ ہوتا ہے، تو کہا جا رہا ہے اب اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، جس کا ذکر اگلی آیت میں آئے گا۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے۔ انسان ایمان لا کر نیک اعمال کرنے سے اوپر اٹھتا ہے۔ دیکھیں، جب انسان گناہ کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب کرتا ہے، تو معاشرہ کہتا ہے کہ انسان میں کوئی خیر نہیں، اس سے معاشرے میں مایوسی آ جاتی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ نے انسان کو بہت اونچا بنایا ہے، اپنے ہاتھ سے بنایا ہے، اپنی روح پھونکی ہے۔ انسان کا ایک روحانی وجود ہوتا ہے جو کہ عالم روح کہلاتا ہے، اور دوسرا حیوانی جسم ہوتا ہے جو عالم خلق کہلاتا ہے۔ عالم خلق کا ہم بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اسے خوب غذا دی جاتی ہے، خوب سجایا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے، اور عالم روح کا خیال نہیں ہم رکھتے، جس کی غذا اوپر سے آتی ہے، وہی الہی قرآن و حدیث کا علم، دین کا علم۔ روحانی وجود بلند ہوتا ہے جب کوئی شعوری ایمان لے آتا ہے، قرآن کو تھام لیتا ہے اور اس کے مطابق اعمال کرتا ہے جو کہ نیک اعمال ہوتے ہیں۔ ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ روح مضبوط ہو جاتی ہے، حیوانی جسم کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر حیوانی جسم جو ہے وہ بھی روح کے ساتھ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتا ہے، بلندی پاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایمان نہ لائے، گناہ کرتا رہے، تو جو جسم ہے نا وہ روح کو بھی پستی میں نیچے لے جاتا ہے، اس کا اخلاق گر جاتا ہے، گناہوں میں آگے بڑھ جاتا ہے، روح گناہ میں آلودہ ہو جاتی ہے، اور وہ شخص نفس کی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ، پس اے نبی، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟
یعنی کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ کیا تم نے ایسا حاکم دیکھا ہے جو اپنے نیکوکاروں اور غداروں کو اکٹھا کر دے؟ یعنی انسانوں میں دونوں طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں بلند ہوتے ہیں، عظمت والے ہوتے ہیں، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر سارے پیغمبر وغیرہ ہو گئے، جبکہ کچھ پستی میں گرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، جیسے کہ قارون ہو گیا، فرعون ہو گیا، ابو جہل ہو گیا، ابو لہب ہو گیا۔ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ اگر ہم نے بھی اپنی روح کو بلند کرنا ہے، پستیوں سے نکلنا ہے، تو شعوری ایمان لا کر قرآن کو تھامنا ہے اور اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے۔ نہ صرف عمل کرنا ہے بلکہ اللہ کے اس دین کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، علم بھی پہنچانا ہے، مالی مدد بھی کرنی ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، ان کو اچھے مشورے دینے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ العلق مکی سورت ہے، 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ پہلی وحی ہے، اس میں کہا جا رہا ہے پڑھو قلم کے ذریعے، قلم کی اہمیت کا پتہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قلم کو تھامنے اور آخری وقت تک تھامے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے پیدا کیا جبے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی، یعنی جونک کی طرح کی چیز سے پیدا کیا جو ماں کے رحم میں چپکی ہوئی تھی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، یعنی بہت ہی مہربان ہے۔ یہ 3 آیات پہلی وحی تھیں جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ عام انسان کی جو تعلیم ہے وہ قلم سے ہوتی ہے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قلم کی جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یعنی گناہ پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ فوری اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ یعنی عالم خلق کو، یعنی حیوانی جسم کو لذت محسوس ہوتی ہے جب وہ گناہ پاتا ہے، جھوٹ بول کر فائدہ اٹھا لیا، دھوکہ دے دیا، کسی کو فریب دے دیا، کوئی نقصان پہنچا لیا، کچھ چوری کر لیا، ڈاکہ ڈال لیا، کیا ہوگا؟ فوراً چیز مل جائے گی نا، لہٰذا وہ سرکشی کرتا چلا جاتا ہے کیونکہ پکڑ جو نہیں ہو رہی ہوتی، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھیں جب وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو عالم جو اس کی روح ہوتی ہے نا، وہ سسک رہی ہوتی ہے، لیکن اسے انسان کو احساس نہیں ہوتا۔ اس کے سسکنے سے اگر دل میں بے چینی آتی ہے تو اسے مزید گناہ کر کے کم کرنے لگ جاتا ہے۔ جی ہم تو آج بور ہو رہے ہیں، چلو شاپنگ کر لو، کر آئے اگلے دن پھر بور ہو گئے، پھر چلے جاؤ۔ کیا علاج ہے اس بے چینی کو ختم کرنے کا؟ آخرت پر یقین رکھنا، جواب دہی کا احساس نہیں بلکہ جواب دہی کی فکر ہونی چاہیے، تاکہ اللہ کا ڈر دل میں آئے، قرآن کو تھامے، اللہ کے ہر حکم پر عمل بھی کرے، دوسروں تک بھی پہنچائے، اللہ کی رسی کو یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھامے اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرے، صرف اللہ پر توکل کرے، صرف اللہ کو اپنا مددگار سمجھے، ہر طرح کے شرک سے، بدعت سے بچے۔ کہا جا رہا ہے حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ یہاں ابو جہل کا ذکر ہے، 2 واقعات ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ ایسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے تو اونٹ کی بڑی سی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اس نے رکھ دی تھی۔ آپ سجدے میں پڑے رہے یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے اوجڑی اتاری۔ دوسرے واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل آیا، چادر سے پھندا بنا کر کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں ابل پڑیں۔ تیسرا واقعہ کچھ ایسے تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہ آیا، اس نے ڈانٹا کہ یہاں نماز نہیں پڑھا کرو، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ پھر آگے بڑھا،
کوئی اقدام کرنے کے لیے، پھر پیچھے پلٹا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں پلٹ کیوں آئے؟ کہنے لگا کہ میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کھائی دیکھی، اس میں ایسی پروں والی مخلوق تھی کہ اگر میں تھوڑا آگے بڑھتا تو وہ میری تکہ بوٹی کر دیتی، اسی وجہ سے یعنی خوف کی وجہ سے میں پلٹ آیا۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی بندہ مومن ہو سکتا ہے، ہدایت پر ہو، رائے راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو، تمہارا کیا خیال ہے اگر یا یہ منع کرنے والا شخص جو کہ ابو جہل بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی قیامت تک شخص ہو سکتا ہے جو منع کرتا ہو، یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ یعنی دونوں کو اللہ دیکھ رہا ہے، آپ ظلم کرو گے تو بھی اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو خوب جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ دیکھیں ابو جہل نے جب اس کی گردن کاٹنے لگے تھے جنگ بدر میں تو کہا تھا کہ نیچے سے کاٹو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ کسی سردار کی گردن ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب پاؤ۔ سجدے میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور کثرت سے دعائیں مانگنی چاہیے اور لمبے لمبے سجدے کرنے چاہیے۔ سورۃ القدر مکی صورت ہے، 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے بیت المعمور سے آسمان دنیا پر یعنی اس پہلے آسمان پر لیلۃ القدر میں اترا، پھر آہستہ آہستہ بتدریج 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، لہٰذا یہ دن 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور اللہ کے اجر کی خاطر عبادت کے لیے کھڑا رہا، اس کے تمام گزشتہ پچھلے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو گئے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ شب قدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں ہے، جو شخص ان کے اجر کی طلب عبادت کے لیے کھڑا رہا، اللہ نے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا بھی لیلۃ القدر کے لیے سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 83 مطلب 83 سال 4 مہینے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں کثیر تعداد کے لیے 1000 کا لفظ بولا جاتا تھا، اور اس رات خیر و بھلائی کا اتنا بڑا کام ہوا تھا کہ کبھی انسانی تاریخ کے کسی طویل زمانے میں بھی ایسا کام نہیں ہوا تھا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اس میں یعنی اس رات میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی پورے سال کے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے لے کر آتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی طلوع فجر تک یہ اجر ملتا رہتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس رات کا نیک عمل روزہ، نماز، نوافل 1000 مہینوں کے روزے، نماز اور نوافل سے افضل ہے، واللہ اعلم۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور اس میں بہت زیادہ عبادت کر سکیں، کیونکہ یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، تو اس کے لیے پورے 10 دن ہمیں بھی اعتکاف میں بیٹھنا چاہیے اور عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔
پارہ نمبر 30 کا تیسرا ربع، سورۃ الفجر، سورۃ البلد، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، علم نشرح، سورۃ التین، سورۃ العلق اور سورۃ القدر پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ اب ہم ساتھ ساتھ ہر آیت کے بارے میں وضاحت سے بات کر رہے ہیں۔ پھر بھی ان سب صورتوں سے ہم نے عمل کے لیے یہی سیکھا کہ ہمیں صرف اپنے جسم کا خیال نہیں رکھنا بلکہ اپنی روح کا بھی خیال رکھنا ہے، اس کا بلکہ زیادہ خیال رکھنا ہے، کیونکہ جب ہماری روح مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ ہمارا جسم جو ہے وہ بھی تندرست رہے گا۔ روح کو مضبوط کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم وحی الہی سے اس کو مضبوط کریں، یعنی قرآن، تلاوت قرآن ہوگی، قرآن کا ترجمہ، تفسیر، غور و فکر، تفکر، تدبر کرنا قرآن پہ، گرامر سے، تطبیق سے قرآن کو سیکھنا، عمل کرنا، اور جہاں تک ہو سکے جتنی اللہ صلاحیت دے، استطاعت دے، اسے دوسروں تک بھی پہنچانا۔ جب ہماری روح مضبوط ہوگی، ظاہری بات ہے قرآن کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ نفس کریں گے، اپنے اخلاق کو سنواریں گے، قلبی بیماریاں اپنے اندر سے نکالیں گے، اخلاق اپنی عادتیں بدلیں گے، اعلیٰ اخلاق جو ہے وہ اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ضرور ہمارا عمل جو ہے وہ بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنے گا، ہم اپنے عمل سے بھی تبلیغ کر رہے ہوں گے، اور اس کے ذریعے، قرآن کے ذریعے ہم نے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، قرب الہی تاکہ ہمیں نصیب ہو، اللہ کی دوستی، اللہ کی رہنمائی ہمیں نصیب ہو، اور جب یہ نصیب ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہیں وہ دلوں میں اطمینان، سکون ڈال دیتے ہیں، ہم اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے بن جاتے ہیں۔ ہمیں صرف لذت تبھی محسوس ہوتی ہے جب ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرتے ہیں، دنیاوی حرص، مال کی محبت، شہرت، یہ سب چیزیں دل سے نکل جاتی ہیں، پھر صرف بس اللہ کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، اپنا جان و مال سب کچھ اس میں لگا دیتا ہے، اور روح جو ہے وہ پھر بلندی پر پہنچ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔